الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں صبر کے موضوع پر کلام کر رہے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حدیث ہم ذکر کر رہے ہیں یہ حدیث اس سلسلے میں آپ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یقیناً سب سے مقرب بندے ہیں اور سب سے پیارے ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، لیکن آپ پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انداز سے آزمائشوں کو قائم فرمایا، آپ کے اوپر آزمائشیں آتی رہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر ان آزمائشوں پر صبر فرما کر ہمارے لیے ہمت کا سامان جمع فرماتے رہے، تاکہ آپ کے امتی آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں اور مطالعہ کرنے کے بعد اپنے اندر ہمت پائیں کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے اتنے محبوب بندے تھے ان کے ساتھ یہ معاملات ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو اس سے پھر ہمت بڑھتی ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے معاملات کو دیکھ کر، آپ کے صبر کو دیکھ کر اپنے اندر طاقت اور ہمت محسوس کرتے ہیں۔ تو یہی ایک حدیث پاک اسی موضوع سے متعلق چل رہی تھی، بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں مال غنیمت تقسیم فرماتے ہوئے بعض لوگوں کو ترجیح دے رہے تھے، یعنی بعض کو زیادہ بعض کو کم۔ میں اس پہ بات بتا چکا ہوں کہ کیوں تھا ایسا۔ تو اقرع بن حابس کو 100 اونٹ دیے، عیینہ بن حصن کو بھی اتنے ہی دیے۔ شرفائے عرب میں سے بعض لوگوں کو بھی ترجیحاً کچھ زیادہ دیے۔ تو ایک منافق شخص نے کہا کہ خدا کی قسم اس تقسیم میں انصاف نہیں کیا گیا اور نہ رضائے الہی پیش نظر رکھی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ خدا کی قسم میں ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتاؤں گا۔ تو یہاں تک کہ میں حدیث پر تبصرہ کر چکا ہوں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو مطلع کیا کہ وہ ایسا ایسا کہہ رہا ہے، اور اس کی وجہ میں بتا چکا ہوں کہ کوئی یہ لگائی بجھائی کرنا مقصود نہیں تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ چونکہ یہ اسلام کی ترویج اور ترقی کا دور تھا اور منافقین درمیان میں موجود تھے اور ان کی باتوں کے اثرات بعض لوگ قبول کر لیا کرتے تھے، اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناسب سمجھا کہ جو باہر کا ماحول ہے وہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کر دوں، تاکہ اگر آپ مناسب تصور فرمائیں تو جو آپ کو کم زیادہ دینے میں حکمتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے ان کی بدگمانیوں کو، یہ جو بدگمانی پھیلا رہے ہیں اس کے سلسلے کو ختم کر دیں۔ تو اچھی نیت کے ساتھ آپ نے جا کر سرکار کو بتایا، لیکن کہتے ہیں کہ یہ سن کر آپ کے چہرے انور کا رنگ بدل کر سرخ رنگ کی طرح ہو گیا۔ جلال میں جب کوئی، میں نے بتایا تھا، گورا شخص ہو اور وہ غصہ ہو جائے یا بہت زیادہ ہنستے بھی، جیسے ہیں میرے استاد محترم حضرت عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ماشاءاللہ ایک دم گورا رنگ تھا ان کا، وہ جب کبھی بے اختیار ہنسا کرتے تھے تو پورا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، چہرے پہ خون آ جایا کرتا تھا۔ اور اسی طرح جلال کے اندر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلال میں تشریف لایا تھا کہ چہرہ انور کا رنگ سرخ ہو گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر اللہ اور رسول انصاف نہیں کریں گے تو کون انصاف کرے گا۔ کتنی پیاری بات۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، بظاہر اللہ تعالیٰ تو نہیں کر رہا، سرکار کر رہے ہیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور رسول انصاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے، جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو احکام قرآنی آیات کی شکل میں نازل ہوتے ہیں تو میرے آقا اس کو کرتے ہیں، ویسے ہی عمل کرتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ قلب میں الہام فرماتا ہے، اس کے مطابق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمل پیرا ہوتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں رہنمائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لہٰذا اس لیے آپ نے اپنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس بات کو منسوب کیا کہ اللہ اور رسول انصاف سے کام نہیں لیں گے تو اور کون لے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں جو کرتا ہوں وہ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہا ہوں، تو یہ اعتراض گویا کہ مجھ پر نہیں ہے بلکہ یہ اعتراض اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ بس میں اپنی عوام کو یہی سمجھاؤں گا جو آپ ہمیں سن رہے ہیں، اگر ایک عالم دین جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، خوف خدا رکھنے والا ہے اور واقعی صاحب علم ہے، اگر وہ کوئی بات آپ تک پہنچاتا ہے، اگر آپ اس پر اعتراض کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ اس پر نہیں کر رہے بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر اعتراض کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے پیغام کو آپ تک پہنچا رہا ہے۔ تو ہماری بہت سی بہنیں اگر علماء پردے کے بارے میں بولیں تو علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہیں،
کوئی حرام کے بارے میں بتائیں کہ یہ چیز حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو کر رہے ہوتے ہیں وہ گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی بددیانتی کو ظاہر کرتے ہیں تو جو بددیانت ہوتا ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ آپ کا اعتراض ان علماء یا مفتیان کرام پر نہیں ہے، ان مولوی حضرات پر نہیں ہے۔ وہ جو آپ تحقیری لفظ کہہ رہے ہیں اصل میں وہ ان عالم کی توہین اور تحقیر نہیں ہے، یہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توہین اور تحقیر کے الفاظ ذکر کر رہے ہیں۔ تو اپنی خیر منائیں کہ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اس لیے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات سن کر، ان کے احکام سن کر یہ ہمت تو نہیں پاتے کہ ڈائریکٹ اللہ کو برا کہیں، رسول کو برا کہیں، تو انہوں نے آسان ایک راستہ یہ اختیار کر لیا ہے کہ بیان کرنے والوں پر اٹیک کر ڈالو۔ تو پھر وہ کہتے ہیں یہ مولویوں نے تو زندگی تنگ کر رکھی ہے، یہ ملاؤں کی باتیں ہیں، یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ اچھا بھائی، اگر چلو یہ مولویوں کی باتیں سب ہٹا دو، اب اللہ اور رسول کی باتیں آپ بیان کر دو، تو کوئی جواب نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے کبھی پڑھا ہو تو کچھ پتہ چلے۔ تو الف ب نہ آتی ہو اور علماء پر اعتراض کر کے اپنے آخرت کی بربادی کا انسان سامان کر رہا ہو اور اس کے باوجود اپنے آپ کو حق بجانب تصور کرنے لگ جائے، یہ میجر مسٹیک ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہی ہوا یہاں پر بھی کہ اس منافق نے بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ یعنی اشارہ فرما دیا کہ یہ اعتراض مجھ پر نہیں بلکہ اللہ پر ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر اللہ اور رسول انصاف نہیں کریں گے تو کون انصاف کرے گا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ انہیں اس سے بھی زیادہ اذیت پہنچائی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے، انکساری ہے، ورنہ سب سے زیادہ آزمائشیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں، اور آپ اپنی طرف نسبت نہیں کر رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے صبر کو سراہ رہے ہیں، حالانکہ خود حدیث میں موجود ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی دین کے معاملے میں تم پر کوئی آزمائش آئے تو تم میری آزمائشوں کو یاد کر لیا کرو، اس لیے کہ میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہی مطلب اپنا ذکر یہاں پہ نہیں فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آرزانہ انداز سے فرما دیا، لیکن بہرحال یہ ضرور ثابت فرما دیا کہ آپ پر آزمائشیں آئی ہیں تو دیگر انبیاء علیہ السلام پر بھی آئی ہیں، تو انہوں نے جواب میں صبر ہی کیا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ انہیں اس سے بھی زیادہ اذیت پہنچائی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ آئندہ میں آپ کی خدمت میں اس قسم کی بات نہیں پہنچاؤں گا، یعنی میں نے تو ایک اچھی نیت کے ساتھ کی تھی لیکن میرے آقا کو اذیت ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے، تو میں آئندہ یہ بات آپ تک اس طرح کوئی بات نہیں پہنچاؤں گا کہ آپ کے لیے باعث اذیت اور باعث تکلیف ہو، کیونکہ آپ نے فرما دیا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ اذیت پہنچائی گئی، گویا کہ میرے آقا کو اس کا رنج ہوا، دکھ ہوا، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ غلط الزام تھا، تو یہ غلط الزام سے بھی تکلیف ہوتی ہے انسان کو۔ صحیح الزام ہو تو پھر تکلیف کا کیا، پھر تو صحیح کوئی اب کہہ رہا ہے ٹھیک ہے وہ تو برداشت کرو، تکلیف حقیقتاً ہوتی ہے غلط الزام سے، اور اللہ کے نبی پہ الزام قائم کرنا یہ تو اور بہت بڑی بات ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کو ناپسند کیا کہ میں نے تو ایک اچھی نیت کے ساتھ یہ بات پہنچانے کی کوشش کی تھی لیکن جواباً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو اذیت پہنچی ہے، تو آئندہ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں بتاؤں گا تاکہ آپ کے دل کو تکلیف نہ ہو۔ یہ پیار اور محبت کی بات ہے، لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بڑے تک ہم کوئی بات نہیں پہنچائیں گے تو اس کا نقصان بڑے پیمانے پر ہوگا، انتشار برپا ہو جائے گا، کوئی تنظیم ہے، کوئی آستانہ ہے، گھر بار ہے، کوئی ادارہ ہے، اس میں مطلب ٹوٹ پھوٹ پیدا ہو جائے گی، اس کی تنزلی کا سامان ہوگا، تو پھر اس طرح کی بات اچھی نیت کے ساتھ پہنچا دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اگرچہ وہ جو ہیڈ ہوتا ہے، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے لیے باعث تکلیف ہوگا، لیکن پھر بھی پہنچانا چاہیے کہ اگر اس طرح کے نقصانات کا اندیشہ ہو تو، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہے تو پھر اس قسم کی باتیں پہنچانے سے سوائے اذیت اور تکلیف کے پہنچانے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہوئی کہ جو انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں یہ بشر ہیں، تمام انبیاء بشر ہیں، لیکن ان کی بشریت یقیناً ہم سے کامل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے احساسات نہیں ہوتے، جذبات نہیں ہوتے،
وہ بالکل ہم سے ماورا ہو گئے ہیں، بالکل ہم سے بلند و بالا ہو گئے ہیں، علیحدہ ہو گئے ہیں کہ انہیں کچھ بھی کہو تو کوئی اذیت تکلیف نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی آتی ہے، روحانی تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، اور وہ اس پہ صبر کرتے ہیں۔ لہٰذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار آپ صبر کریں، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو صبر کیا ہے، تو جواب میں کہتے ہیں وہ تو اللہ کے نبی تھے نا، ہم تو ایک معمولی لوگ ہیں۔ ارے بھائی نبی تو تھے، لیکن وہ بھی تو شرع احکام کے مکلف ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کو بھی اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، انہوں نے صبر کیوں کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور آپ کی تعلیم کے لیے۔ انہیں یہ کہہ کر نظر انداز کر دینا کہ جی وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اچھا چلے یہ ہٹا لیا۔ صحابہ کرام کو آپ یہ کہہ کے چھوڑ دیں گے جی وہ تو صحابی تھے۔ ولی کے بیان کریں تو یہ تو ولی تھے، تو پھر آپ کے لیے پھر رہنمائی کے لیے کیا ہے؟ تو ان کے اعمال ہی تو، ان کے افعال، ان کا کردار، ان کا طرز زندگی ہی تو ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ لہٰذا ان کی بات کو یہ کہہ کے نظر انداز کر دینا کہ جی وہ تو بڑے بلند و بالا تھے، ہم تو کم تر لوگ ہیں، نہیں، وہ بلند و بالا ہیں، یقیناً ہیں، لیکن وہ انہوں نے اسی لیے یہ سب چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں کہ اللہ کی رضا کے بعد پھر مخلوق اس سے تعلیم حاصل کرے، اپنے آپ کو مضبوط کرے۔ لہٰذا ہمیں یہ کہہ کر ان کی چیز کو نظر انداز کر کے اپنے آپ اپنی بے صبری کو جائز قرار دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے اگر ہم بے صبرا پن کر رہے ہیں اور کوئی انتقامی کارروائی پر اتر آئیں تو غلط ہے۔ ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے اور ان کی جو ہمارے اکابرین ہیں ان کے طرز زندگی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، یہ بہت بہتر ہوگا۔ لہٰذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ کے سامنے کوئی بدتمیزی کر لیتے ہیں، ماں باپ کا دل دکھتا ہے۔ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ٹیچر سے بدتمیزی کر لیتے ہیں۔ مرید ہوتا ہے، پیر کو دو بدو کو جواب دے دیتا ہے۔ عام رعایا ہے، علماء کو جواب دے دیتی ہے، اس سے دل میں اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، روحانی پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس پر صبر کرنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، کوئی عالم دین ہے، کوئی مفتی صاحب ہیں، کوئی پیر ہیں، کہ اگر اس کو اس بدتمیزی سے نہیں روکا گیا تو اپنی آخرت برباد کرے گا، اس میں پھر یہ رویہ ہو سکتا ہے کہ آپ پیار سے سمجھائیں یا کبھی ناراضگی کے ساتھ سمجھائیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن پیش نظر انتقام نہ ہو، کس نے مجھے تکلیف پہنچائی تو میں بھی اس کو تکلیف پہنچاؤں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یقینی سی بات ہے، بس اتنا ہو کہ اگر اس نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے، اگر اس کو اس تکلیف پہنچانے سے نہ روکا گیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ مزید دلیر ہو کے دوسروں سے بدتمیزیاں کرے گا اور اپنی آخرت کو برباد کرے گا۔ اس نیت سے اگر اس کو سمجھایا جائے پیار سے، محبت سے، یا تھوڑا سختی کے ساتھ یا اظہار ناراضگی کے ساتھ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی نیت کو خود اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ ایک مزید روایت صبر سے متعلق دیکھیے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے دنوں میں ایک دن انتظار کرتے رہے۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا، یعنی سارا دن آپ نے انتظار کیا، کوئی مقابلہ ہونے والا تھا لیکن سارا دن آپ رکے رہے۔ جب شام کا ٹائم آیا تو آپ نے فرمایا، لوگوں دشمن کے ساتھ مقابلے کی تمنا نہ کرو اور اللہ تبارک و تعالی سے عافیت کا سوال کرو، لیکن جب مقابلہ ہو تو صبر کرو اور جان لو کہ جنت تلوار کے سائے کے نیچے ہے۔ پھر آپ نے دعا مانگی، اے اللہ کتاب اتارنے والے، بادلوں کو چلانے والے اور لشکروں کو بھگانے والے، انہیں شکست دے، یعنی دشمنوں کو، اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صبر کی تلقین کی کہ خواہ مخواہ دشمن سے مقابلے کی کوشش نہ کرو، اللہ سے عافیت مانگو کہ مقابلے کے بغیر ہی اللہ تعالی ہمارا رعب ان کے دل میں ڈال دے اور دبدبہ ڈال دے اور یہ ہتھیار ڈال دیں۔ یہ سب سے بہترین چیز ہے تاکہ وہ ہمارے قریب آئیں، ان کو موقع ملے، ہم ان کو قیدی بنائیں گے، قریب آئیں گے، ہمیں دیکھیں گے تو اسلام سیکھنے کا جذبہ بیدار ہوگا، بہت سارے ان میں سے مسلمان ہو جائیں گے۔ اور مقابلہ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ تو ویسے ہی قتل کر دیے جاتے ہیں، اور اگر آپ قتل کرتے ہیں، کسی کے بھائی کو مارا ہے، اب اس کو قبضے میں کر لیا تو شاید وہ اس بھائی کی وجہ سے کبھی بھی اسلام سے متاثر نہ ہو اور اسلام قبول نہ کرے، یہ ہو سکتا ہے انتقام اس کے دل میں پلتا رہے گا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقابلے کی تمنا نہ کرو اور عافیت کا سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ بغیر مقابلے کے ہمیں فتح عطا فرما دے، کہ اس میں زیادہ اسلام کے لیے ترقی کے امکانات ہیں
اور اسلام کی محبت ان لوگوں کے قلوب میں پیدا ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، وہ حملہ کر دیتے ہیں اور ہمیں مقابلہ کرنا لازم ہو ہی جاتا ہے، تو پھر فرمایا کہ جب مقابلہ ہو، لیکن جب مقابلہ ہو تو پھر صبر کرو، اور اپنے ذہن میں ایک چیز رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جنت تلوار کے سائے کے نیچے رکھ دی ہے، یعنی اب اگر تم مقام شہادت حاصل کرو گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ تو یہ دیکھیں کتنی پیاری بات کہ خواہ مخواہ کسی سے لڑنے کا تمنا نہ کرو، لیکن جب لڑائی ہو تو پھر صبر۔ صبر کا مطلب میں نے آپ کو سمجھایا روکنا، تو یہاں صبر کا مطلب یہ ہے کہ جب کفار کی طرف سے تیر آ رہے ہیں، وہ تلواریں چلا رہے ہیں، لوگوں کے اعضاء کٹتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، کسی کی آنکھ باہر آ رہی ہے، کسی کا پیٹ کٹ رہا ہے، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، تو یہ تو ہوتا تھا جہاد میں۔ تو پھر یہ نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو روک نہ پاؤ اور پیٹھ پھیر کے بھاگنے کی کوشش کرو، نہیں، پھر ثابت قدم رہو، اور اس ثابت قدم رہنے کے سلسلے میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اس انعام کی طرف متوجہ رکھو، اپنے ذہن کو، اپنے قلب کو اس انعام کی طرف لے کر جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے ان تلواروں کے سائے میں رکھا ہوا ہے، اور وہ ہے جنت۔ کہ سمجھ لو تم جیسے ہی مرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ ہم مسلمانوں کی کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہے، اور اسی وجہ سے ہم بہت زیادہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں کہ بہت سے لوگ لڑتے ہیں، کوئی عورت کے لیے لڑتا ہے، کوئی ملک کے لیے لڑتا ہے، کوئی دولت کے لیے لڑتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑتا ہے، لیکن جب مومن مقابلہ کرتا ہے تو اللہ کے لیے اور شہادت کے لیے، تاکہ شہادت کے بعد مجھے جنت حاصل ہو جائے۔ ہمارا چونکہ آخرت پر ایمان ہے، بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں کہ جو صحیح کامل ایمان نہیں رکھتے، ویسے کہتے ہیں کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اور یہ بہت سے دیگر مذاہب والے بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن وہ کوئی کامل یقین نہیں ہوتا، ہمیں ہے کامل یقین۔ تو اس لیے وہ لوگ ان مادی اشیاء کے دفاع کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے جنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور مومن جنگ کرتا ہی اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ میں شہید ہوں گا تو جنت ملے گی، تو وہ تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے لڑتا ہے۔ اور جس کے دل میں اپنی جان کا خوف نہ ہو، اس کی بہادری میں، اور جو قتل کے خوف کے ساتھ لڑ رہا ہو اس کی بہادری میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے تو عافیت مانگو، لیکن اگر مقابلہ ہو جائے تو پھر صبر کرو، ٹھہر جاؤ، بھاگو نہیں، رک کر مقابلہ کرو۔ تو یہ معلوم ہوا کہ صبر ایک ایسی چیز ہے، اور ٹھہراؤ اپنی طبیعت کے اندر، بے قراری کو ختم کرنا، خوف و ہراس کو دور کرنا، ایک اتنا کمال ہے کہ جس کو یہ حاصل ہو جاتا ہے اور اللہ کے لیے حاصل ہوتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ بس آخری ایک جملہ میں عرض کروں گا کہ اللہ سے مصیبتیں نہ مانگے کہ ہم پہ آزمائش ڈال اللہ تعالیٰ ڈال، ایسا نہیں، عافیت مانگے، لیکن جب آ جائے آزمائش پورے استحکام کے ساتھ صبر کریں تو انشاءاللہ بدلہ جنت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔